I mean seriously کیا کرے تھے وہ؟ اچھا میڈم اسی کے ساتھ میں اب کیا کہوں اب مجھے میڈم اسی کے ساتھ سے کیا مطلب کیا اوپر شیلنگ سے بھی بچ جائیں گے او کر کے. آپ کا مطلب ہے کہ یہ کر کے ہم شیلنگ سے بچ جائیں گے؟ کیا کر کے شیلنگ سے بچ جائیں گے؟ اچھا یہ آپ نہیں کہہ رہی ہیں، لگتا پسند نہیں آ رہا. ہمیں سیریسلی آپ کے منہ سے سنے وہ میں یہ سب کے یہ جو مضموم وہ ہے نا مقاصد کو میں سب سمجھتی ہوں کہ آپ چاہتے ہیں، لیکن یہ میمکری، یہ ٹون، I think this country is becoming a mimicry of a high chair, especially مطلب پریمیئرشپ کا. اتنا بڑا ملک ہے، 25 کروڑ کی آبادی ہے، مسائل اس قدر زیادہ ہیں جس کی کوئی حد نہیں. آج ہی ہم بریفنگ لے کر آئے کہ 2,60,00,000 سے زیادہ کے بچے اس وقت آؤٹ آف اسکول چلے گئے ہیں. ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس قدر خراب ہے کہ پورے پنجاب کے اندر بھی بلوچستان کی طرح مسنگ پرسن اور ابڈکشنز ہو رہی ہیں، اور چادر اور چار دیواری محفوظ نہیں ہے. لوگوں کو حیات زندگی ان کو پر تنگ ہو گیا، مہنگائی اس قدر ہو گئی ہے، اور اس کے بیچ میں ایک فارم 47 والا وزیر اعظم جس کو ایک سال کی نئے سال کے کوئی تجدید وفا کرنے چاہیے تھے، کوئی ملک کو نیریٹو دینا چاہیے تھا کہ اب اس ملک میں خواتین کے ساتھ اس طرح چادر اور چار دیواری پامال نہیں ہوگی، یا پولیٹیکل ورکرز کو اس طرح ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا، یا ان کی ناک کے نیچے جیسے ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا اسی طرح ثانیہ ڈی چوک ہوا دوبارہ نہیں ہوگا. کوئی سپیس نکالتے، کوئی لوگوں کی بات کرتے، کوئی ویژن بتاتے. انفارچونیٹلی وہ ہر دفعہ ایک پریمیئرشپ کے اپنے اوپر ایک میمکری کرتے ہیں. اچھا میں نے بھی ایکچولی وہ ویڈیو دیکھی، میں آئی تھاٹ کہ یہ اٹس اے فورجڈ ویڈیو یا کسی نے کوئی مذاقن کیا ہوگا. وہ پہلے میں نے حامد میر صاحب کا کلپس دیکھا جب انہوں نے وہ ویڈیو چلائی، پھر میں نے دوبارہ سوشل میڈیا پہ دیکھا. سیریسلی مطلب یہ شخص سٹیبل نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں ہے. اور اگر فرض کرے جو ساؤنڈ سسٹم ان کے ذہن میں ہے مسائل کے حل کا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کا ویژن یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی ساؤنڈ سسٹم سے ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے، پھر آپ سارے وہی شروع کر دیں اگر کوئی حل نکلتا ہے تو. میم یہ سب سے آسان طریقہ تھا، نہ روڈ بند کرنے نہ کچھ کرنا، بس ایک جگہ پہ کھڑے ہونا ہے. اور یہ آپ کو کیوں نہیں پسند آیا یہ طریقہ؟ کیا کرے تھے وہ؟ اچھا میڈم اسی کے ساتھ میں اب کیا کہوں اب مجھے میڈم اسی کے ساتھ سے کیا مطلب کیا اوپر شیلنگ سے بھی بچ جائیں گے او کر کے. آپ کا مطلب ہے کہ یہ کر کے ہم شیلنگ سے بچ جائیں گے؟ کیا کر کے شیلنگ سے بچ جائیں گے؟ اچھا یہ آپ نہیں کہہ رہی ہیں، لگتا پسند نہیں آ رہا. ہمیں سیریسلی آپ کے منہ سے سنے وہ میں یہ سب کے یہ جو مضموم وہ ہے نا مقاصد کو میں سب سمجھتی ہوں کہ آپ چاہتے ہیں، لیکن یہ میمکری، یہ ٹون، یہ جو میوزک ہے یا یہ جو وہ ہے مذاق ہے نا، یہ میمکری شہباز شریف کو اور ان کی حکومت کو مبارک ہو. مسخرے ہیں، مسخرے مسند کے اوپر بیٹھ گئے ہیں تو مسخرے ایسے ہی کر سکتے ہیں. میں اور کیا کہوں. حالانکہ میں آپ کو بار بار کی بات کروں، اتنا سیریس اس وقت پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس کا اس وقت مسئلہ آ رہا ہے، بچوں کا آ رہا ہے. اس وقت کسی کے حقوق جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہے. ہمارے ریجنل بہت سارے چینجز ہو رہے ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے اس وقت سٹیٹس کیا ہے، انڈیا کے ساتھ ہمارا کیا سٹیٹس ہے، چائنا کے ساتھ ہمارا کیا سٹیٹس ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا. لیکن اگر وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی آوازیں نکال کے وہ کوئی مسائل کا حل نکال لیں گے تو پھر میں کیا کوئی ایوارڈ دے دیں ان کو. ملزمان کو جو ہے، مجرمان کو جو ہے ان کو ریلیف دیا گیا ہے، اس فیصلے کو کیسے دیکھتی ہیں؟ میں دیکھیں آپ کے بات بتاؤں، ناٹ جسٹ ایز پارلیمنٹیرین، ایز پاکستانی بھی میرا اور آپ سب کا یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. میں نے تو پہلے بھی بات کی کہ اگر کور کمانڈر بلوچستان یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جو لوگ بلوچستان میں لبریشن کی باتیں کر رہے ہیں یا فسادی ہیں اور ہم ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک پہ بات کر سکتے ہیں،
تو یہ جو ہماری ملٹری کورٹس میں نوجوان تھے، یہاں پہ بھی بات ہو سکتی تھی. یہ ان میں کچھ بیرسٹرز ہیں، ان میں کچھ انجینئرز ہیں، کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں. تو ہم یہ بھی ہمارے قوم کے بچے تھے، ہم ان کے ساتھ بات کر سکتے تھے، کوئی وے آؤٹ نکالا جا سکتا تھا. ہو سکتا ہے اس سے کچھ غلطی ہوئی ہو، لیکن یہ کہ اس طرح سزائیں دے کے بہت مشکل تھا. اب کچھ لوگوں کو اگر آج ریلیف ملا ہے، اور ظاہری بات ہے وہ 2 سال کی پہلی سزائیں کاٹ چکے ہیں، اور جس کی سزا اتنی ہوگی تو وہ آلریڈی اس میں سے مائنس ہو جائیں گی. صرف میرا مطلب یہ ہے کہ اگر بلوچستان کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے پنجاب کا آئی ڈی کارڈ دے کے 27 لوگوں کو قومی شاہراہ پہ گولیاں ماری تھی، تو یہاں پہ بھی مین سٹریم پولیٹکس میں ہم بات کر سکتے تھے، نوجوانوں کو مین سٹریم اس میں لے کر آ سکتے ہیں، قومی دھارے میں دیکھیں، کیونکہ ہم اور آپ سب نے ملک کے لیے ہی سوچنا ہے. تو اگر جن کو کچھ ریلیف مل رہا ہے، سب کو ریلیف ملنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ATC کورٹس کام کر رہی ہیں، سیشن ججز کام کر رہے ہیں، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اس وقت موجود ہے. وی آل نیڈ ٹو بی دیئر. اور ہم دیکھیں، ہم خود بھی سارے دہشت گردی کے FIRوں کے اندر موجود ہیں، اور ہم انصاف کے متلاشی ہیں. تو اگر کسی کو کچھ ریلیف ملا ہے، مجھے اس کے اوپر تو خوشی ہے ڈیفینیٹلی. دیکھیں، لوگ تو صدر مملکت سے بھی اپیلیں کرتے ہیں. جب ہمارے دور حکومت میں تھا، مجھے یاد ہے کہ ہیومن رائٹس کی ہماری جو منسٹر تھیں ڈاکٹر صاحبہ، اور جو ہمارے بیت المال کے چیئرمین تھے، اور جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب عمران خان تھے، ہم لوگوں نے اسپیشلی ایک فنڈ رکھا تھا کہ جو جیل کے اندر لوگ ہیں، 10 سال 14 سال کی سزائیں ہیں، اگر ان کو کوئی جرمانہ پڑا ہوا ہے اور وہ اس کو ادا نہیں کر سکتے اور ان کی سزا میں کمی آ سکتی ہے 1 سال کی 2 سال کی، تو ہم نے وہ جرمانے پے کیے تھے، اور ہم نے بہت سارے قیدیوں کو چھڑوایا تھا وقت سے پہلے. تو آپ صدر مملکت سے بھی ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اپیل کرتے ہیں. تو اگر کسی کو ریلیف ملا ہے، لیکن بہرحال میں تو اس روح کے خلاف ہوں کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. یہ بات معاملات طے ہو سکتے تھے، حل ہو سکتے تھے مذاکرات کو اگر بڑے بیٹھ جاتے. کس حد تک آپ کامیاب دیکھتی ہیں جو 2 مطالبات ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت ماننے کو تیار ہو جائے گی؟ دیکھیے میری بات سنیں، اب جتنا مرضی آپ اس حقیقت سے آنکھیں چرا لیں، یہ حقیقت ہے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا، اس وقت بھی ڈینائل ہوا تھا، لوگوں نے گلو بٹوں کو دیکھا تھا جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے اور پریگننٹ خواتین کے منہ کے اوپر جو ہے وہ گولیاں جو ہے وہ ماری گئی تھیں. وہ ساری دنیا کو بات پتہ ہے، اور وہ حقیقت ہے، کیمرے نے ریکارڈ کیا ہے. پھر اسی طریقے سے جب 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، دیکھیں میں خود 9 مئی کی وکٹم ہوں. میں بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں کہ میرے لیڈر عمران خان کا، ہم سب کا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے، ہم محب وطن پاکستانی ہیں، سبز ہلالی پرچم کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور ہر روز ناجائز مقدموں کے اندر ہم کورٹ کے اندر پیش ہوتے ہیں 9 مئی کی آڑ میں. میں ساری دنیا کو پتا ہے کہ میں 9 مئی کو ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی، مگر میرے اوپر پورے پنجاب میں اس وقت 9 مئی کی آڑ میں میرے اوپر مقدمے. میں تو خود انصاف کے متلاشی ہوں. تو مجھ سمیت جتنے لوگ وکٹم ہیں اس بات کا، میرے لیڈر سمیت، جو 9 مئی کے واقعے میں انوالو ہی نہیں ہے، ہمیں فریم کیا گیا ہے. ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنے سینئر ججز کا انڈر سپریم کورٹ، اور اس کا کوئی فیصلہ ہو جانا چاہیے تاکہ آخرکار ہم اس میں سے آگے نکلیں. پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو 26 نومبر کو دیکھیں کیمرے کے آنکھ نے ریکارڈ کیا ہے. میں بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں، آپ سب کی ہماری آواز کو دبا بھی دیا جائے تو کیا شہیدوں کی قبریں جھوٹ بولتی ہیں؟ میں شفیق لونڈ کے گھر گئی ہوں.